اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلنا فی قریۃ من نبی الا اخذنا اہلہا بالبأساء والضراء لعلہم یضرعون ثم بدلنا مکان السیئۃ الحسنۃ حتی عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون او امن اہل القریٰ ان یأتیہم بأسنا ضحی وہم یلعبون افامنوا مکر اللہ فلا یأمن مکر اللہ الا القوم الخاسرون صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ رکوعوں میں انبیاء علیہم السلام کے واقعات بیان کیے اور بتلایا کہ جب انہوں نے ان کی تعلیمات کا انکار کیا، غلط کام پر، کفر اور ظلم پر ڈٹے رہے تو اللہ کی طرف سے عذاب آیا۔ اس رکوع میں کچھ بنیادی اصولی باتیں اسی حوالے سے بیان کی گئی ہیں کہ کسی قوم پر عذاب کیوں آتا ہے، اور انبیاء علیہم السلام جب کسی بستی میں آتے ہیں تو دراصل سب سے پہلے حجت پوری کرتے ہیں، اور جب بھی ایسا معاملہ ہوتا ہے تو وہ اسی لیے کہ شاید ان کو تنبیہ ہو، ڈر جائیں اور اللہ کی طرف رجوع کریں۔ لیکن ان تمام بستیوں کا تذکرہ کرنے کے بعد قرآن حکیم نے یہاں عذاب کا جو بنیادی قانون اور ضابطہ ہے، عذاب کے نازل ہونے کا، اس کا سبب اسے یہاں پر بیان کیا ہے۔ یہاں تک ابراہیم علیہ السلام کے بعد کے انبیاء کا تذکرہ بالخصوص لوط علیہ السلام اور شعیب علیہ السلام کا مکمل ہو چکا ہے۔ آگے موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ شروع ہو رہا ہے، آگے اگلا واقعہ تفصیل سے موسیٰ علیہ السلام کا شروع ہوا چاہتا ہے۔ ان دونوں کے درمیان ایک تجزیہ پیش کیا ہے قرآن حکیم نے، انبیاء علیہم السلام کی آمد اور اس کے اثرات کسی قوم پر کیسے مرتب ہوتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام وہ نبی ہیں کہ جن کے زمانے میں تذکیر بایام اللہ کا سلسلہ شروع ہوا۔ اس سے پہلے انبیاء علیہم السلام عذاب الہی سے ڈراتے تھے، اور جب وہ خلاف ورزی کرتے تھے تو عذاب آتا تھا۔ گزشتہ انبیاء کے واقعات سے سبق سیکھنے کا جو بنیادی تفصیلی طریقہ کار ہے، جسے قرآن حکیم میں شاہ صاحب کی اصطلاح میں تذکیر بایام اللہ کہا جاتا ہے۔ حجت اللہ میں شاہ صاحب نے یہ بات واضح کی ہے کہ تذکیر بآلاء اللہ، انعامات کے ذریعے سے غور و فکر کی دعوت، یہ ابراہیمی انداز اور اسلوب ہے۔ اور موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تذکیر بایام اللہ کا سلسلہ شروع ہوا کہ جو انسانی تاریخ میں جن لوگوں نے انکار کیا ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوا اور کیوں ہوا۔ تو گزشتہ انبیاء کے واقعات کے تحلیل و تجزیے کا انداز اور اسلوب موسیٰ علیہ السلام سے شروع ہوتا ہے، تو چونکہ آگے موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ قرآن حکیم بیان کرنا شروع کر رہا ہے، اس لیے اس سے پہلے والے رکوع میں ایک بنیادی بات یہاں پر فرمائی کہ وما ارسلنا من قریۃ من نبی، کسی بستی اور کسی ملک میں ہم نے کوئی نبی نہیں بھیجا مگر اس کا نتیجہ کیا نکلا، الا اخذنا اہلہا بالبأساء والضراء، مگر یہ کہ ہم نے ان بستی والوں کو سختی اور تکلیف میں مبتلا کیا، لعلہم یضرعون، تاکہ وہ گڑ گڑائیں، عاجزی اللہ کے سامنے کریں اور اس نبی کی بات کو مانیں۔
نبی جب کسی بستی میں آتا ہے، سچے پیغام کی دعوت دیتا ہے، اللہ کی طرف رجوع کرنے کی دعوت دیتا ہے، تو پہلے مرحلے میں نبوت کی تعلیم کے بعد اس بستی والوں کے لیے سختی پیدا ہوتی ہے، اور وہ سختی اس لیے ہوتی ہے کہ اس سے پہلے وہ جرائم کر چکے جو ہوتے ہیں، تاکہ ان سے وہ توبہ کریں، نبی کی دعوت پر کان دھریں، اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں، عجز و انکساری کا اظہار کریں۔ اگر وہ اس حالت سے گزریں، یہ کیفیت ان پر طاری ہو تو بہت اچھی بات ہے، توبہ استغفار کر لیا، نبی کی بات مان لی، نبی کی جماعت میں شامل ہو گئے، اپنے آپ کو بدل لیا، سوسائٹی درست ہو گئی تو ٹھیک ہے۔ لیکن اگر باوجود وہ چھوٹی چھوٹی تنبیہات کے، تکلیف کے، بأسا اور ضرات، سختی اور تکلیف کے، مصیبتیں آنے سے ان کو کوئی تنبیہ نہیں ہوتی، وہ پھر بھی نبی کا انکار کرتے رہتے ہیں، تو پھر ایک دوسرا فیز آتا ہے نبی کی دعوت کے بعد، ثم بدلنا مکان السیئۃ الحسنہ، اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں کہ جو تکلیف کی حالت تھی اس کی جگہ پر اچھی حالت پیدا کر دیتے ہیں۔ اب یہ وہ مرحلہ ہوتا ہے جہاں رسی ڈھیلی چھوڑتے ہیں، حتیٰ عفو، یہاں تک کہ وہ بڑھ جاتے ہیں، وہ نظر انداز کر دیتے ہیں نبی کی دعوت کو کہ یہ کیا ہے جی۔ پہلے تو سختی کرتے ہیں تاکہ وہ رجوع کرے، اور اگر وہ رجوع نہیں کر رہا تو پھر اس کو پورے طور پر گرفت میں لانے سے پہلے ایک دفعہ رسی ڈھیلی چھوڑ دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے چلو شاباش کرو جو کچھ کرنا ہے، تاکہ ان کے فعل اور اختیار اس کا پتہ چلے۔ تو دو حالتیں طاری ہوتی ہیں، پہلے مرحلے میں سختی اور دوسرے مرحلے میں ان کے لیے فراخی، رزق میں فراخی، دوسری چیزوں میں فراخی، دنیا میں بڑی عیاشیاں شروع کر دیتے ہیں۔ وقالوا، اور جب انہیں کہا جائے کہ دیکھو پہلے تم مصیبت میں تھے، اب تمہارے پاس فراخی آ گئی، جیسا کہ ابھی شعیب کا تذکرہ آیا تھا، یاد کرو کہ جب تم بہت قلیل تھے، تھوڑے تھے، فکثرکم، پھر تمہیں کیا ہے طاقت دے دی، مال میں بھی، جان میں بھی، ہر چیز۔ تو دونوں فیز وہاں شعیب کے ہاں آئے ہیں، پہلے تھوڑے تھے پھر کیا ہے کثرت ہو گئی، مال کی بھی، اولاد کی بھی۔ ایسے ہی یہاں بھی قرآن نے یہ کہا، اب جب ان پر بڑی فراخی ہوئی تو ان کو سمجھایا کہ بھئی دیکھو یہ انعام بھی اللہ نے دیا ہے، پچھلی جو تکلیفیں ہوئی ہیں وہ ان کو بھی یاد کرو۔ تو وقالوا، کہنے لگے، قد مس آباءنا الضراء والسراء، یہ مصیبتوں کا آنا اور یہ خوشی کا آنا یہ تو زمانے کے تغیرات و تبدلات سے ہمارے آباء و اجداد پر بھی آتا رہا ہے، اس کا نبی کی نبوت کے یا ڈرانے دھمکانے سے کیا تعلق ہے؟ یہ تو ایک نیچرل بات ہے کہ کبھی آدمی پر سختی آتی ہے، کبھی کیا ہے ہاں جی فراخی آ جاتی ہے۔ اب وہ اپنے عمل میں مست ہو جاتے ہیں، خوب جی بھر کر تکبر اور غرور اور گناہوں اور جرائم پر دلیر ہو جاتے ہیں۔ تو پھر اللہ پاک کہتے ہیں فَأَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اچانک ان کو پکڑ لیتے ہیں، اچانک عذاب آتا ہے اور اس وقت وہ اس چیز کا شعور بھی نہیں رکھتے، ان کے حاشیہ خیال میں بھی نہیں ہوتا کہ کوئی عذاب آنا ہے یا نہیں، ایک دم گرفت میں آتے ہیں۔ تعلیم و تربیت کے میدان میں بھی دیکھیے کہ استاذ غلطی بچے سے ہوتی ہے، چھوٹی موٹی تنبیہ کرتا رہے تو اس کو سبق یاد کرنے کی طرف توجہ ہو جاتی ہے، لیکن جب وہ کسی باغی طالب علم کو دیکھتا ہے کہ یہ بات، تو پھر ایک دفعہ اس کا راستہ ٹھیک ہے بھائی جو کچھ کرنا کر۔ اور جب وہ بہت سارے ایسے دلیر ہوتے ہوتے ایسا کوئی جرم کر بیٹھتا ہے کہ اب اس کی گردن پھنسنے والی ہے، تو وہیں بھی اور پھر مکمل سزا اور گرفت سامنے آتی ہے۔ تو یہ انداز اور اسلوب رہا ہے انبیاء علیہم السلام کا،
اس کا مطلب یہ کہ چھوٹی موٹی جو غلطیاں، کمزوریوں اور تکلیفیں دنیا میں آئیں تو وہ عذاب کو ختم کرنے کا ذریعہ بنتی رہتی ہیں، آدمی کو توبہ استغفار کی توفیق ہوتی رہتی ہے۔ اس لیے حضرت شاہ عبد القادر صاحب دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر کہا کہ یہ چھوٹی موٹی اذیتیں اور تکلیفیں جو دنیا میں آتی ہیں یہ گناہوں کے جھڑنے کا سبب بنتی ہیں، آدمی کو تنبیہ ہوتی رہتی ہے، توبہ کی توفیق ہوتی ہے۔ لیکن اگر یہ ایسا معاملہ نہ ہو تو بہت زیادہ عیاشی اور فراخی وہ انسان کو مزید متکبر بناتی ہے، اور وہ جب تکبر کے عروج پر ہوتا ہے تو اللہ کی گرفت اس پر آ جاتی ہے، اس کو پکڑ لیا جاتا ہے۔ تو قرآن حکیم نے تجزیہ کیا کہ اب تک جن انبیاء کا قصے بیان کیے گئے ہیں ان تمام کا اگر ہم جائزہ لیں تو وہاں یہی تینوں چیزیں آئی ہیں۔ لوط علیہ السلام ہو، شعیب علیہ السلام ہو، قوم عاد و ثمود ہو، یا پیچھے نوح علیہ السلام، تو ان تمام میں یہی 3 4 5 چیزیں ہیں۔ یہ ان ایام اللہ کا یعنی وہ تاریخی دن جن پر عذاب آئے، وہاں انعام یافتہ لوگوں کو کامیابی ہوئی اور جو نہ ماننے والے تھے وہ عذاب کی گرفت میں آئے، تو اس کا ایک تجزیہ قرآن حکیم نے اس رکوع میں یہاں پیش کیا ہے۔ قرآن کہتا ہے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، اگر یہ بستیوں والے جہاں جہاں انبیاء آئے ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے، عدل و انصاف کا نظام قائم کرتے، ڈرتے اللہ سے، تو لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ، تو ہم ضرور ان کے اوپر دروازے کھول دیتے آسمان و زمین کی برکات کے۔ آسمان سے بھی برکات نازل ہوتی ہیں اور زمین سے بھی۔ عدل و انصاف کا نظام جب قائم ہوتا ہے اور اللہ کے صحیح اور سچے پیغام پر ایمان لاتا ہے تو پھر آسمان سے بھی فراخی اور زمین سے بھی رزق بھی وافر، خوشحالی بھی، ترقی بھی۔ جب آپ عدل و انصاف قائم کر رہے ہیں تو تمام لوگوں کے لیے کیا ہے؟ فراخی ہو جاتی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب کوئی مسلمان نیکی کا کام کرتا ہے، اہل علم عدل و انصاف کے لیے کوشاں ہوتے ہیں، تو نہ صرف انسان آسانی اور سہولت میں ہوتے ہیں بلکہ جانور بھی، حتی الحیتان فی جوف الماء، حضور نے فرمایا سمندر کے پیٹ میں مچھلیاں بھی ایسے عدل و انصاف والے لوگوں کے لیے دعا کرتی ہیں۔ جب وہ سکون میں ہیں، ان کو کوئی مصیبت نہیں ہے، تو وہ اس پورے ماحول میں اللہ سے دعا مانگتی ہیں کہ جس نے یہ ایسا ماحول بنایا ہے، جس نے یہاں دنیا میں ایسا جانوروں کو تنگ نہ کرنے کا اور مصیبت میں مبتلا نہ کرنے کا کام کیا ہے، تو اے اللہ ان کو مزید ترقی دے۔ تو مچھلیاں تک، جانور تک دعا کرتے ہیں جب عدل و انصاف کا نظام قائم ہوتا ہے، صحیح علم و شعور پھیلتا ہے۔ اور جب ظلم کا نظام ہوتا ہے تو نہ صرف انسان بلکہ جانور بھی بد دعا کرتے ہیں، ان کو بھی، وہ بھی اذیت میں ہوتے ہیں، ان کی بھی اذیت اور تکلیف کا عمل ہوتا ہے۔ تو اسی کو قرآن نے کہا کہ اگر یہ ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے تو ہم ان کے اوپر دروازے کھول دیتے، لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ، کھول دیتے ہم ان پر ساری برکتیں، نعمتیں آسمان کی بھی اور زمین کی بھی۔ لیکن معاملہ کیا ہے؟ یہ تو لو ہے، اور لو کاش کے لیے آتا ہے، کاش کہ یہ کر لیتے تو لَفَتَحْنَا، ہم کھول دیتے۔ لیکن کوئی آرزو اور کوئی تمنا ضروری ہے کہ وہ پوری بھی ہو۔ قرآن نے کہا وَلَٰكِن كَذَّبُوا، لیکن انہوں نے جھٹلائی باتیں، انبیاء کے پیغام کا انکار کیا، تو فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، انہوں نے جو اعمال برے کیے تھے اس کے نتیجے میں ہم نے ان کو پکڑ لیا۔ قرآن نے سوال کیے أَفَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَن يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا بَيَاتًا وَهُمْ نَائِمُونَ، کیا یہ بے خوف ہو گئے ہیں بستیوں والے کہ ان کے پاس رات کے اندھیرے میں عذاب آتا ہے جبکہ یہ سوئے ہوئے ہوں؟ یعنی اتنی عیاشیوں میں، غفلتوں میں، تکبر اور غرور میں مبتلا ہو گئے کہ رات کو سو رہے ہیں اور عذاب سا کا کوئی ڈر نہیں ہے ان کو، تو کیا رات کے وقت عذاب آئے اور ان کو گرفت میں لے لے؟ تو یہ اس سے بے خوف ہو گئے ہیں۔ اتنے ظالم، اتنے متکبر، اتنے انسان دشمن
اتنے اللہ کا انکار کرنے والے۔ اوا امین اہل القریٰ، مزید اگلی بات قرآن نے کہی، کیا یہ بے خوف ہو گئے ہیں بستیوں والے کہ ان یاتیہم بأسنا ضحی وہم یلعبون، دن کے وقت عذاب آئے، دن چڑھے 10-11 بجے، جبکہ یہ کھیل تماشوں میں پڑے ہوئے ہوں۔ رات کے لیے کہا کہ وہم نائمون، اور دن کے لیے کہا وہم یلعبون، ظاہر ہے جاگ رہے ہیں، اور جاگ کر اللہ کے قوانین کا مذاق اڑاتے ہیں، کھیل تماشے میں پڑے ہوئے ہیں، عیاشیوں میں مبتلا ہیں، لوٹ کھسوٹ کے منصوبے بناتے ہیں، کرپشن اور ظلم کرنے کے طریقے سوچ رہے ہوتے ہیں، تو عین اس وقت آ کر ہم گردن سے دبوچ لیں تو کیا اس سے یہ بے خوف ہو گئے ہیں؟ بأسنا، ہماری گرفت آ جائے، ہم ان کو پکڑ لیں، ہمارا عذاب پہنچ جائے۔ اور تیسرا ایک اور سوال کیا، افامنوا مکر اللہ، کیا یہ بے خوف ہو گئے ہیں اللہ کی تدبیر اور اللہ کی گرفت سے کہ اللہ ان کو پکڑ نہیں سکتا، اتنے طاقتور ہیں، اتنے بڑے ہیں۔ اللہ کا داؤ لگتا ہے، مکر کہتے ہیں، انسان دوسروں کے ساتھ مکر کھیلتا ہے، دھوکہ دیتا ہے، تو اللہ نے اس کے جواب میں کہا کہ تم دھوکہ دے سکتے ہو، تم داؤ کھیل سکتے ہو، تو میں نہیں کھیل سکتا۔ مکر اللہ، اللہ کی تدبیر ان کو گرفت کے لیے پھنسا رہی ہے، تو اس سے بے خوف ہو گئے ہیں۔ جیسے مچھلی کو پکڑنے کے لیے شکاری کانٹے کے حلق تک پہنچنے کا انتظار کرتا ہے، جی مچھلی نے وہ جو اس کے ساتھ گوشت کی بوٹی لگی ہوئی ہے، اس کو جب اس نے ہڑپ کرنے کی کوشش کی تو فوراً نہیں کھینچتا، بلکہ آہستہ آہستہ، تاکہ مچھلی اس کو نگلتے 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 اس کی پیٹ کے اندر تک پہنچ جائے۔ اور جب وہاں پہنچتا ہے تو ایک تو وہ گوشت تحلیل ہو چکا ہوتا ہے، خالی کانٹا رہ گیا، اور وہ اس کے پیٹ کے اندر ایسے طریقے سے چبھتا ہے کہ جب جھٹکا مارتا ہے تو پوری مچھلی باہر آ جاتی ہے۔ تو کیا اس داؤ اور اس تدبیر سے جو ہم نے ان کے لیے منصوبہ بندی کی ہوئی ہے کہ اگر یہ انکار کریں گے تو یہ ایسے ہی ہے کہ انکار کے بعد ان کو اچھے طریقے سے عذاب میں پھنسانے کے لیے ڈھیل دے دیتے ہیں، خوب عیاشیاں کرو، جو کچھ کر سکتے ہو۔ تو کیا اللہ کی اس تدبیر سے یہ بے خوف ہو گئے ہیں؟ فلا یأمن مکر اللہ الا القوم الخاسرون، اللہ کی اس تدبیر سے بے خوف وہی ہو سکتے ہیں جو خسارے والی قوم ہے، جو گھاٹے میں مبتلا ہے۔ الا القوم الخاسرون، جو خسارے میں آنے والے لوگ ہیں وہی اللہ کی دعوت سے یا تدبیر سے کیا ہے، بے خوف ہو سکتے ہیں، اس کے علاوہ نہیں۔ تو قرآن حکیم نے یہاں بستیوں کا تجزیہ کیا ہے، ایام اللہ ہے، تو ایام اللہ کا یہ انداز اور اسلوب قرآن حکیم نے یہاں بیان کیا، اور ایام اللہ کا یہ طریقہ تجزیے کا اور اپنی قوم کو اس طریقے سے بیان کرنے کا انداز سب سے پہلے تورات میں اختیار کیا گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے یہ سلسلہ شروع کیا، تو ابراہیم علیہ السلام سے انعامات الہیہ، تذکیر بھی اعلیٰ اللہ کا سلسلہ شروع ہوا، اور موسیٰ علیہ السلام سے تذکیر بھی ایام اللہ کا سلسلہ شروع ہوا، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے تذکیر بالموت وما بعدہ کا سلسلہ شروع ہوا۔ قرآن حکیم نے سب سے پہلے موت اور اس کے بعد کے حالات سامنے رکھ کر لوگوں کو ڈرایا کہ دیکھو یہ اعمال جو ہیں تمہارے، یہ آخرت کے اندر یہ ان کا نتیجہ نکلے گا۔ اور جو پہلے دو طریقے تھے ابراہیم اور موسیٰ علیہ السلام کے، وہ بھی قرآن حکیم نے استعمال کیے۔ پورے قرآن حکیم میں یہ تینوں تذکیرات بکھری ہوئی ہیں، ہر نبی کے واقعے کے تناظر میں وہاں کے حالات کا، قوموں کا تجزیہ کرنا، یہ جدوجہد کا صحیح راستہ ہے۔ تو قوموں اور بستیوں کے تجزیے سے ہی مستقبل کی پلاننگ صحیح طریقے سے ہو سکتی ہے۔ تو اس رکوع میں ان بستیوں کا تجزیہ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک واضح پیغام دیا۔ اللہ تعالیٰ قرآن حکیم کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اجمعین۔